بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارض والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وفی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بوقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے جہاں معصومین علیہ السلام کی محبت میں دنیا کو خلق کیا اور انسانوں کا امتحان رکھا اہل بیت علیہ السلام کی محبت. یقیناً جس نے ان کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا اللہ نے ان کو نجات یافتہ قرار دیا، اور جن لوگوں نے ان سے حسد اور بغض رکھا اللہ نے ان کو گمراہی اور ضلالت میں ڈال دیا. تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پروردگار کا کم ہے کہ اس نے ہم کو چاہتا معصومین کی محبت دی، اور اگر محبت دی ہے تو ہم کو ایسے ہادی بھی بھیجے ہیں کہ جو ہم کو سلیقہ سکھائیں کہ ہم کو زندگی جینا کیسے چاہیے. زیادہ معصومین کے چاہنے والوں میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں ان کے صحابیوں کو، ان کے اصحاب کو، تو کس طرح کی صفتیں انہوں نے پیدا کی کہ آج ان کا نام زیادہ معصومین کے نام کے ساتھ جڑا ہے. اس میں سے سب سے عظیم شخصیت جناب عباس علیہ السلام کی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کون آیا ہے اس جہان میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. اس بچے کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جب بھی جھولے میں سوئے جھلاتے جبریل آگے جھولا. یہ کون جھولے میں سو رہے ہیں؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. سب باتیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سکتا ہے دنیا میں ثنائے عباس، کون کر سکتا ہے دنیا میں ثنائے عباس، وہ کر سکتا ہے جن پر ہو عطائے عباس. جن کا جھولا جھلانے کو ملک آتے تھے انہیں اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس، انہیں اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا علی. مدحت غم شبیر کی تیاری ہے، ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے. پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے، پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے، سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں. سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے، سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے، ہم اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے، شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے. خوف جلی سے آئی نہیں کربلا یزید،
خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار لعنت. الحمدللہ ہم جشن جناب عباس کی ولادت کے موقع پر سب جمع ہوئے ہیں، تو ہم یہ صحرا سارا کے سارا جناب ام البنین مادر عباس پر درود اور سلام ہوں اور لاکھوں کروڑوں لاکھوں سلام ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد جن کے والدین جناب نظام کی بیٹی ہیں اور والدہ سمامہ ہیں. نظام جس قبیلے کے ہیں کلابیہ، یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ رسول اللہ نے اتنی جنگیں لڑیں مگر جناب نظام کے قبیلے نے کبھی بھی رسول اللہ سے جنگ نہیں کی. سب سے بڑی فضیلت، اور بہت زیادہ اس قبیلے کی فضیلت یہ تھی کہ بہت زیادہ شجاع تھا، یعنی طاقتور، اور بہت زیادہ باوفا. ایسے ہی ان کی جناب ام البنین کی مادر گرامی سمامہ تھی. کہتے ہیں عرب کے جو قاعدے قانون، جو آداب تھے، جو بچوں کو تربیت کرنا ضروری ہے، وہ جناب سمامہ عالمہ میں سے تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی جناب ام البنین کی تربیت کی. جناب ام البنین کو کنوارے پنے سے ہی بہت زیادہ وہ مشہور ہو گئی تھی. اچھی عادات، اچھے خصال، اچھے صفات، بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی. جناب ام البنین کو کنوار پنے میں ہی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی گود میں چاند آیا ہے اور اس کے بعد 3 ستارے آئے. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا. ماں بیٹی اس طرح رہتی تھی کہ ماں ہمیشہ اپنی بچی کی تربیت میں ان کا خیال اتنا رکھنا کہ ہر بات بیٹی ماں سے شیئر کرتی. تو جب صبح ہوئی کہا کہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو جناب سمامہ وہ ایک وہاں پہ ان کے قبیلے میں خواب کی تعبیر دینے والی، تو وہاں لے کے گئی. تو جب انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ تمہاری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، اس کی شادی ایسے گھر میں ہوگی کہ اس سے 4 بیٹے ہوں گے. اس میں 4 بیٹوں میں ایک بیٹا مثل چاند ہوگا اور 3 بیٹے جو ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے. تو سوچئے کہ جناب ام البنین کو کنوار پنے میں ام البنین کا لقب مل گیا تھا، یعنی 4 بیٹوں کی ماں. عرب جو تھے تو کسی عربوں کو بیٹے بہت پسند تھے، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. تو یعنی چاہتے تھے کہ ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوں، تو وہ کنواری لڑکیوں کو اکثر اس لقب سے پکارتے تھے، ام البنین کے لقب سے. اور جناب ام البنین کا تو ٹھپا لگ گیا تھا کہ ان کو ہوں گے 4 بیٹے انشاءاللہ، تو اس لیے ان کو ام البنین کہا جاتا. ان کا نام تھا فاطمہ کلابیہ. علی علیہ السلام کو کچھ صفتیں، کچھ خاصیت ایسی ملی ہے. علی علیہ السلام کی دادی فاطمہ مخزومیہ تھی، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی زوجہ فاطمہ بنت محمد تھی، اور یہ جناب عباس کی مادر گرامی فاطمہ کلابیہ تھی. صلوات سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں پر جناب عباس کی ولادت کے سلسلے میں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جناب سیدہ کو دی رسول اللہ نے، تو اسی وقت جو ہے تو یہ جناب سیدہ نے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کو کس طرح مدد ہوگی. تو یہاں پر رسول اللہ نے جناب عباس کی صفات بتائی تھی کہ اللہ حسین کی مدد کے لیے جیسے علی میرے لیے ہے، ایسے ایک بیٹا ہوگا علی کیا. اتنی زیادہ صفات بتا دی تھی کہ جناب سیدہ اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے آمادہ رہتی تھی. یہاں تک کہ جناب سیدہ کی زندگی میں علیہ السلام پہ دوسری بیوی حرام تھی، مگر جناب سیدہ نے اجازت دے دی کہ یا ابوالحسن آپ نکاح کر لیے، میں چاہتی ہوں اس لڑکے کو دیکھنا، میں اس سے بہت یعنی میں محبت کرتی ہوں. تو علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے. تو سوچیں کہ جناب عباس تمنائے فاطمہ بھی ہیں، یعنی جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو چاہتی جناب سیدہ، اس طرح جناب عباس. اور یہ جملہ کہ جب حشر میں آواز آئے گی
کہ فاطمہ تم امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو جناب سیدہ کا پہلا جملہ یہ ہوگا بابا میرے عباس کے 2 بازو ہی کافی ہیں. یہ مرتبہ ہے جناب عباس. دیکھیں ہم لوگ جو ہے اگر جناب عباس کی سوانح حیات دیکھیں تو ان کو یہ مرتبہ ملا ہے. علیہ السلام سارے قبیلوں سے واقف تھے. کون سا قبیلہ کون سے نسب کا کیسا نسب ہے, کیسا ان کا سلسلہ ہے, ماں باپ کی طرف سے کیسا ماں کی طرف سے. مگر جناب عقیل کو یہ کام دیا. کیوں؟ تاکہ قبیلے کی بھی عظمت معلوم ہو. عورت کیسی چننا چاہیے, مرد کو یہ صفات ہونا چاہیے. کیونکہ شوہر جو لا رہے بیوی تو صرف بیوی نہیں ہے بلکہ اس کے بچوں کی ماں ہوگی. جو عورت وفادار ہوگی, جو عورت اطاعت گزار ہوگی, وہ اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ ہی وہ ہوگا جو اسلام چاہتا ہے. تو جناب عقیل کو یہ ذمہ داری دی. اور جناب عقیل نے جب بتایا کہ ام البنین اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ پاک اور نجیب ہے, تو جناب ام البنین سے جس وقت عقد کیا ہے جناب علیہ السلام نے, تو شادی کے دن, شادی ہم کو نہیں پڑھنا ہے, مگر ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اب وہ عورت دل میں بہت ارمان رکھتی ہے. مگر شادی کے دن جب بارات لے کے گئے مولا کائنات, کہا کہ میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت تنہائی میں جناب ام البنین سر سے پورا ہے, چادر اوڑھے ہوئے ہیں, تو علی علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. فاطمہ کا بیٹا حسین ہے جو علم ہے اور جس پر کربلا میں یہ ظلم ہے. تو تم سے جو بیٹے ہوں گے وہ رسول کے بیٹے پر قربان ہیں. تو فاطمہ اگر تم یہ ارمان لے کے چل رہی ہو کہ تم پوتا پوتی کھلاؤ گی, تمہیں بھرا گھر دیکھوں گی, خاندان دیکھوں گی, تو تمہارے بیٹے اگر قربان ہوں گے, یعنی میں یہاں کے اوپر کوئی زبردستی نہیں, خوشی کا ہے, پوری کربلا بتائی اور پوری قربانی بتائی. تو اس وقت عورتوں کا یہ تھا کہ جو عورت اقرار کرتی تھی تو وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی, یہ شرم ہے, حیا ہے جس کو کہتے ہیں. تو جناب ام البنین نے اپنے سر سے چادر ہٹائی, یہ اقرار تھا. جو جناب ام البنین نے علیہ السلام سے وعدہ کیا, خاموش وعدہ, وہ ایسا وعدہ نبھایا کہ جب داخلے فاطمہ ہوئی ہیں بیت فاطمہ میں, تو ایک ہی جملہ کہا تھا, بچوں میں تمہاری ماں نہیں, تمہاری ماں کی قمیض بن کر آئی, تمہاری لونڈی بن کر آئی. مولا کائنات دعا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے میرے جیسا بیٹا دینا, کیونکہ رسول کے بیٹے میرے پاس ہیں, وہ امانت ہے. امام حسن, امام حسین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیغمبر رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, تو میرے جیسا بیٹا ہو تاکہ وہ کربلا میں میری طرف سے فدیہ ہو. یعنی جس نے ہر ایک کی مشکل کشائی کی ہو, جو دین و دنیا کا سلطان ہو, جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو. اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو مولا کائنات ہے. مگر وہ شخصیت اللہ سے دعا کر رہی ہے, نماز شب میں دعا کر رہی ہے کہ مجھے ایک بیٹا مثل میری طرح, میرا آئینہ ہو, لوگ جب اسے دیکھیں تو میں یاد آؤں. اب سوچیں جب جناب ام البنین کے یہاں جناب عباس پیدا ہوئے اور یہ خبر جب مولا کائنات تک پہنچی, مولا کائنات فوراً جب گھر میں آئے ہیں تو آ کے آواز دلاؤ فاطمہ بیٹے کو مجھے دو. تو سوچیں گے جناب عباس کی آنکھیں بند, جناب عباس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. علی جناب ام البنین نے آہستہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, بچے نے آنکھ نہیں کھولی. مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو, کس
وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اپنی طرف بلایا، تو کہتے ہیں جناب عباس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے. سوچے مولا کائنات کی دعا پوری ہوئی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی مولا کائنات. مگر جس وقت یہ خوشی جیسے ہی کربلا یاد آتی ہوگی، وہ خوشی رنگ میں بدل جاتی. امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی گود میں لیا، جناب عباس نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، صلوات دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تو سوچیں کہ جناب عباس نے جب آنکھیں کھولی، مسکرائے، تو جناب زینب کہتی ہیں بابا اس لڑکے کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے. جناب سیدہ جناب زینب کو پورا بتا کے گئی تھی کہ تیرے یہاں جب بھائی عباس ہوگا تو اس کو میرا سلام دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تو اس وقت جناب زینب نے جب دوسرا چکا کے مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں زینب اس کا نام عباس ہے، اس کی کنیت جو ہے، لقب جو ہے تو اس کے ہمارے بنی ہاشم ہے، سقا ہے، اور کنیت جو ہے ابوالفضل ہے. جناب زینب کہتی ہیں کہ بابا صحیح ہے، عباس کے معنی شیر، شجاعت، دلیری، بہادری. یعنی کسی مصور نے بہت اچھے سے اس چیز کو یعنی واضح کیا تھا کہ شیر اس کو کہتے ہیں کہ شکاری شیر، یعنی شیر شکار ڈھونڈتا ہے، شکاری شیر یعنی شکار ڈھونڈتا ہے پھر شکار کرتا ہے. مگر عباس کے معنی وہ ہے کہ جس کا شکار کرنا ہے وہ خود آتا ہے ان کے پاس. یہ مرتبہ ہے جناب عباس. اور کہتی ہیں ابوالفضل بھی یہ کنیت صحیح ہے کہ یہ قلب کی یعنی دل کی پاکیزگی ہے، خلوص ہے، طاہر ہے، تو یہ ابوالفضل بھی صحیح ہے. مگر بابا قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، تو جناب عباس حقیقت میں اتنے خوبصورت تھے کہ مولائے کائنات کہیں نظر نہ لگ جائے چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینے میں جناب عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پریشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ چہرہ جو ہے تو لوگ دیکھ کے نا سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جب جناب علی اکبر ہو گئے تھے تو اب یہ تھا کہ ایک رسول ہے، ایک علی ہے. یعنی وہ پرانا زمانہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ جانا ہمارے بنی ہاشم. مگر جناب زینب کہتی ہے بابا سکھا نام یہ کس حساب سے؟ تو مولا کائنات نے جب سکھا نام سنا تو تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کائنات کا امام اگر ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی سخت ترین چیز بتانے جا رہے ہیں. یعنی سکھا جو ہے تو اتنا اہم اور بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں کہ سبقائی جو ہے تو بنی ہاشم میں چلتی چلی آ رہی ہے. عبد مناف کو ملی، انشاءاللہ کبھی ہوگا، پھر اس کے بعد جناب ہاشم کو ملی، پھر جناب عبد المطلب جو ابھی جو زمزم ہے یہ کنواں کھودنا دوبارہ جو اس کو واپس زندہ کیا ہے، واپس جو کھودا ہے وہ جناب عبد المطلب نے، پھر جناب ابو طالب نے بہت سے کنویں کھودے. یعنی جو پانی کا انتظام کرے اس کو سقا کہتے ہیں. اگر کوئی انسان جہاں پر پانی مل رہا ہے اگر وہاں کے اوپر کسی کو پانی پلا دیتا ہے تو کہتے ہیں جتنے بھی اس کے گناہ ہیں سارے گناہ اس کے دھل جائیں. پانی میسر ہے، پانی اٹھا کے پلا رہے تو جتنے گناہ ہیں سارے گناہ دھل جائیں. اور اگر کوئی جنگل بیابان ہے، پانی نہیں ہے، اگر وہاں کسی کو پانی پلا دیا تو کہتے ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ شخص سارے انبیاء کے ساتھ حوض کوثر پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جتنے اس کے گناہ ہیں وہ سارے گناہ جو ہیں
یعنی کتنی عظمت والی چیز بتائی گئی ہے کہ اگر ہم نے پانی جہاں میسر ہے وہاں پلایا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سقائی جو ہے کا یہ یعنی چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا زندگی کا پانی کا مزہ کیا ہے؟ پانی کا مزہ کیا ہے؟ ہم لوگ پانی پی کے دیکھتے کبھی کیا مزہ لگتا ہے؟ نمک ڈالیں گے تو نمکین، میٹھا ڈالیں گے تو میٹھا. پانی کا مزہ ہے اور نہ پانی کا رنگ ہے. تو چھٹے امام سے جب پوچھا مولا پانی کا مزہ کیا ہے تو امام نے کہا زندگی کا مزہ. پانی زندگی ہے. یعنی اگر کسی کو پانی پلا کے ہم نے زندہ کیا یعنی اللہ کی مخلوق کو زندگی عطا کی تو اللہ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. اس کی مدح کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی فضیلت دی گئی ہے، اس کو بلند مقام عطا کیا ہے. تو پھر جناب عباس کا مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ معاویہ لعنت اللہ کے پاس ایک بادشاہ نے پیالہ بھیجا، کانچ کا پیالہ، کہا اس کو سب چیز سے بھر دو. اب معاویہ کو کیا پتا، وہ تو جاہل، بڑا پریشان، کیا کروں، سب چیز سے بھر دو، ایک پیالے میں سب چیزیں کیسے آئیں؟ علی علیہ السلام کے بریلینٹ ایکسیلنٹ جو اسٹوڈنٹ تھے عبداللہ ابن عباس، ان تک یہ جب سوال آیا تو انہوں نے کہا اس پیالے کو پانی سے بھر دو، کیونکہ تمام چیزیں، ہر چیز کا وجود ہی پانی سے ہے. جب پانی سے بھر دیا گیا، جب اس بادشاہ نے جواب دیا تو کہ واقعی یہ کسی ذہین انسان نے یہ جواب دیا. معاویہ کو نہیں پتہ ہے اس چیز کا. تو اگر ہم اب تھوڑی سی زندگی میں غور کریں کہ مولائے کائنات نے جن لوگوں کو ٹرین کیا، تربیت کی، تو کوئی نسم کمال بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا، کوئی حجر بن عدی بنا، کوئی مالک اشتر بن گیا. تو جب صحابی کی ٹرین میں امام نے اتنے اعلیٰ مرتبت صحابی بنا دیے، کمیل ابن زیاد بن گئے، اپنے بیٹے کی تربیت کیسی ہو؟ سلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب عباس جس گھر میں ہیں اس گھر کی ثنا خوانی کتنی اچھی کی ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس نے آسمانوں پر برتری پائی، شرف میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور بلند ہو گیا جس گھر میں جناب عباس ہے. یہ وہ گھر ہے جس کو خدا نے محترم بنایا، جہاں اللہ کے فرشتے خضوع کے ساتھ نازل ہوئے. یہ وہ مقدس گھر ہے جس کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ہدایت کے راز کا مرکز اور محل ہے. یہ وہ گھر ہے جو ہر بے سہارا کی پناہ گاہ ہے. حاجتوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، آرزو مندوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں. یہ گھر ان لوگوں سے وابستہ ہے. اس گھر کی عزت اور شوکت کا کیا کہنا. تو یقیناً ہم اگرچہ مولا کی تربیت کو لیتے ہیں تو میرا امام وہ ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا لیے جائیں اور پھر بھی اللہ کے بارے میں جو میرا یقین ہے اس میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی میں یقین کی منزل پر ہوں. اتنی زیادہ میرے امام کو توحید کی معرفت تھی. وہ امام کا بیٹا جو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، علی علیہ السلام نے کہا عباس کہو ایک، جناب عباس نے ایک کہا بیٹا کہو دو. جناب عباس نے جواب نہیں دیا، عباس کہو دو. تو کہتے ہیں بابا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے ایک کہا ہو وہ دو کیسے کہوں. یعنی اتنا زیادہ معرفت پروردگار تھا کہ جناب عباس خود یقین کی منزل پر تھے. یہ توحید تھی ان کی، توحید پر یقین کامل تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے زیبا ہے کہ اللہ کو ایک کہا جائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. تو یقیناً جناب عباس کی فضیلت ہم لوگوں کو، اگر جناب عباس کی ہم وفا دیکھتے ہیں تو جناب عباس کو بچپن سے ہی امام نے ایسا ٹرین کیا تھا کہ جناب عباس یہ جانتے تھے کہ مجھے پیدا ہی کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور بچپن سے لے کے آخری دن تک جناب عباس کبھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوئے، کوئی پل نہیں ہوئی، بلکہ اتنے محتاج رہتے تھے کہ ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کوئی اور کام نہ کرتے. یعنی پیاس بھی لگتی تھی امام حسین کو، پانی کی سقائی کا کام وہی کرتے. تو سقا جو ان کو لفظ ملا ہے، لیکن سب کو سقائی ملی. بنی ہاشم میں سے اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو انہوں نے سالوں کی سقائی، مگر جناب عباس نے صرف ایک یعنی کچھ گھنٹے بھی نہیں کہیں گے، منٹوں میں کہ مشق لے کے جانا، ہر کے واپس آنے میں تو راستے میں ان کی شہادت ہوگی، مگر اتنے کم وقت میں مگر کیسی سقائی تھی. جس عباس نے کبھی دعا نہیں مانگی، کبھی دعا نہیں مانگی، کیونکہ ان کا مقصد خلقت تھا امام حسین کی خدمت. انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. جس طرح علی علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا، صرف عباس کو مانگا، اسی طرح جناب عباس نے کچھ نہیں مانگا، مگر جب مشق بھر کے چلے اس وقت صرف آسمان کی طرف دیکھے کا پروردگارا تو نے مجھے بغیر مانگے بہت کچھ دیا، میں آج بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مگر صرف ایک دعا ہے میری پوری کر. یہ مشق کا پانی میں خیمے حسینی تک پہنچا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو جائیں گے، مگر یہ جناب عباس کی دعا قبول ہوئی. اگر اللہ نے کہا تو صحیح عباس، یہ دعا میں تیری، اب جب بھی کوئی تیرے واسطے سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو جناب عباس کا واسطہ دیتے جب ہم، تو یقیناً جو کام نہیں ہونے والے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اور جب جناب عباس کو ام البنین کا واسطہ دیتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جب ام البنین کو جناب عباس کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ جناب عباس وہ شخصیت تھی کہ جناب ام البنین تیار نہیں تھی کہ کیسے میرے عباس کی شہادت ہو سکتی ہے، اس کی مجال ہے جو میرے عباس کے سامنے آتا. یہی جناب ام البنین جس وقت دیکھتی ہیں، یعنی ایسی وہ ٹریننگ کر رہی تھیں اپنے بیٹے کو، تو جب علی علیہ السلام گھر میں آتے تھے، جب اچھی عادتوں میں دیکھتے تھے عباس کو تو اور محبت بڑھتی تھی جناب علی علیہ السلام کی، یہ اور زیادہ علی صفات پیدا کرتی تھی، اتنی اچھے سے انہیں تربیت پا رہے تھے جناب عباس، تو روزانہ محبت میں اضافہ ہی ہو رہا تھا. ایک دن جناب عباس کو زانوں پہ بٹھایا علی علیہ السلام نے، جناب ام البنین کام میں مصروف تھی. جناب عباس کا بازو اٹھا کے اور بازو چومنے لگے اور علیہ السلام کے آنسوؤں سے رو رہے تھے. جناب ام البنین کی نگاہ پڑے تھے، کائنات کا شہنشاہ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے آقا کیا بات ہے، کتنا گریا. اب مولا کائنات کیا کرا، ام البنین کربلا یاد آ گئی. عباس اتنا شجاع ہے اور اتنا شجاع ہوگا، مگر حسین کی محبت میں، حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے میں عباس کے بازو پہلے بڑھ جائیں گے، اور عباس جب گھوڑے سے گرے گا تو بازو نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں جناب زمین چیخ مار کے رو رہی ہے، اور اس چیخ سے کہتے ہیں آسمان پر فرشتے جو ہے بے چین ہوئے. اب جا کے علی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ، اللہ اس کے عوض جنت میں عباس کو 2 پر دے، اور ان پروں سے وہ جنت میں ہر طرف سیر کریں گے جیسا میرا بھائی جعفر طیار پر دیا اللہ.
सोचे जनाब अब्बास के मरतबे कि जनाब अब्बास को अल्लाह ने बाजू कट गए तो पर जनाब अब्बास आज भी जनाब अब्बास अपने भाई की खिदमत में ही है। अगर कोई ज़ाहिर तकलीफ में आता है, कोई भी ज़ाहिर, तो मेरे मौला किसी को नहीं देते, खाली आवाज़ देंगे अब्बास मेरे ज़ाहिर की मदद करो, और जनाब अब्बास पहुँच जाते हैं। कई ज़ाहिरों ने देखा कि मेरा मोहसिन मुझे ऐसे आलम में मुझे बचाया है, ताकि आपका नाम क्या है, तो नाम से क्या वास्ता है, तेरी मदद होगी खत्म। तो अच्छा नाम नहीं बता रहे, हाथ बता दें ताकि हाथों का बोसा ले लें। उस वक्त कहते हैं कि जिसकी ज़ियारत को जा रहा था, उसी की बेटी की कुर्बानी जा रही है हाथ पर, तब लोगों को पता चलता है ये जनाब अब्बास है जो मदद कर रहे हैं। तो इमाम की खिदमत का अज्र परवरदिगार ने जनाब अब्बास को वो अजीम शख्सियत बना दिया कि आज उनके रोज़े में हज़ारों से लोग भीड़ रहती है। जहाँ भी जनाब अब्बास का अलम सज जाए वो जगह मुक़द्दस हो जाती है, मुतहर हो जाती है, हाजत रवाई की जगह हो जाती है। और ये चीज़ हम लोग देख लें कि अगर हम थोड़ा सा कोई हमको अमल करना होता है, 40 दिन मुसलसल अमल करते हैं, तो अल्लाह हमारी ज़बान को पाक कर देता है, हिकमत दे देता है, हम जो बोलते हैं वो फ़ौरन पूरा हो जाता है 40 दिन के अमल में। अब जो 40 दिन के अमल में ज़बान हमारी पाक होकर हिकमत आ जाती है, तो जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ चाहता मासूमीन की मोहब्बत, अपने आका की मोहब्बत में जिसने खत्म कर दी हो, तो फिर अल्लाह ने उनको क्या यकीनन मेरा जनाब अब्बास आज हमको उन्होंने इस जगह बिठाया, हम बैठे हैं, ये शरफ बख्शा तो हम आए हैं, वरना हमारी क्या मजाल कि जो हम ऐसी पाक और ताहिर बज़्म में बैठ सकें। हम गुनहगार लोग, हमारे इमाम कहते हैं, जिसके लिए हर मासूम ने गाया जनाब अब्बास के लिए, हमारे चौथे इमाम कहते थे सलाम हो मेरे चचा पर कि मेरा भाई, मेरे चचा जब तक जिंदा थे मेरे बाबा की कमर से। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब जाकिर मजीद पढ़ता था और जैसे ही नाम जनाब अब्बास का आता तो खड़ा हो जाता था। एक मरतबा जाकिर ने खुद मजलिस में देखा कि 9 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस में जनाब सैयद सज्जाद खड़े हुए हैं। तो जाकिर जब 9वीं मरतबा खड़े हुए, क्योंकि करबला से आने के बाद इमाम बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो जाकिर कहता है मौला आप कितनी बार खड़े हुए? तो इमाम कहते हैं कि जब तक मेरे चचा का नाम लेता रहेगा तब तक मैं खड़ा। क्यों मौला? तू नहीं जानता है कि जब तक मेरा चचा जिंदा था मेरे बाबा का दिल कहना हुआ, मेरा चचा एक लश्कर था। तो मासूमों ने जनाब अब्बास की तारीफ़ की है। खुद हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। इमाम कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आपने अल्लाह रसूल अपने भाई की राह में खैर ख्वाही फरमाई। आप हकीकतन फ़िदाकार, यानी फ़िदा हो जाना हम लोग ज़बान से कहते हैं मैं आप पे कुर्बान हो जाऊँ, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, नहीं, मगर यहाँ इमाम ने हकीकतन जनाब अब्बास ने अपनी जान को फ़िदा किया, कुर्बान किया है। खुद हमारे वक्त के इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़ियारत नाहिया में कहते हैं इमाम सलाम हो अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने अपनी जान भाई पर फ़िदा की। क्या बेहतरीन सामान सफ़र क़यामत तक के लिए फराहम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ थे, इतरत रसूल की सैराबी के लिए कोशिश की, इसी जद्दोजहद में अपने दोनों बाजू कलम करवा दिए। खुदा आपके खातिरों पर लानत करे। बेशुमार लानत। इमाम ज़माना आगे कहती है खुदा से जो खैर ख्वाही की
تو آپ کے دین و یقین کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ سے جو خیر خواہی کی تو کمال توحید اور خدا پرستی کا نتیجہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے خیر خواہی کی تو کمال دین اور اتمام نعمت کا نتیجہ ہے۔ تو آیت نازل ہوئی تھی، آیت اکمل الیوم اکملت لکم یعنی یہ وہ آیت جس کے مصداق یعنی امام تو کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل سورہ کربلا میں تیسرے امام امام زمانہ تھے، تو جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے اگر بندہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور ولایت کا اقرار نہ کرے تو خدا اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں لوگوں، اہل بیت ہم اہل بیت علیہ السلام کے دوست بنو، کیونکہ جو ہماری محبت کے ساتھ خدا سے ملے گا جنت میں داخل ہوگا، ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی کو اس کا عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور معرفت کا اقرار نہ کریں۔ یقیناً ہم اہل بیت سے دوستی کریں، دوستی کا حق ادا کریں۔ تو دوست ہم جب دنیا میں انسان کو دوست بناتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست کبھی ناراض نہ ہو۔ اگر ہم اس کے دوست کو اپنے گھر بلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہر اچھی سے اچھی چیز کھلائیں، جو ہمارا دوست چاہتا ہے ہم وہی کریں۔ نہیں میرا وہ میں سے بگڑ جائے گی، میں سے بات نہیں کرے گی۔ یہاں امام چاہتے ہیں ہم کو دوست بنائیں، تو ہم اگر اپنے امام کو دوست بنائیں گے، سب سے پہلے جس کی یہ بزم ہے تو ہم وفائے عباس سے وفائے عہد کرے کہ یا مولا جس طرح آپ نے اپنے امام کی خدمت کی، ہم کو بھی ہمارے وقت کے امام کا خادم بنا۔ ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے ہمارے امام کی خوشنودی حاصل ہو، ہم ہر ان کاموں سے دور رہیں جس سے ہمارا امام ناراض ہوتا ہے۔ خصوصاً مادر عباس کا واسطہ ہے کہ ہم ماؤں کو توفیق دیں کہ ہم اپنے ایسے بچے تیار کریں جو اپنے وقت کے امام کے لشکر کے ناصر بنے، لشکر کے سپاہی بنے، ہمارے امام کی فوج تیار کریں۔ یقیناً ہمارے عمل اتنے پاک اور خلوص ہو جائیں کہ ہماری زبان جب بھی کچھ طلب کرے پروردگار وہ ہم کو عطا کرے، ہماری ایمان کی دولت کو سلامت رکھے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں، تو انتظار امام کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہم گھر میں بیٹھ کے انتظار، اگر ہم نے کسی کو بلایا ہے اور ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے جس کو بلایا ہے ہم نے اس کو گھر کا ایڈریس دیا ہے، فون نمبر دیا ہے، آنے کے راستے کی سواری کی ساری چیزیں بتا دی کس طرح آنا ہے آپ کو، کیونکہ پنویل ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ایک چیز بتانا پڑتی ہے، اسٹیشن اتر کے بھی بہت رہنمائی کرنا پڑتی ہے۔ اگر ان میں سے آپ نے کوئی ایک کام نہیں انجام دیا، آپ کا مہمان آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا مہمان جب گھر نہیں پہنچے گا تو آپ نے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، سب بیکار ہے، برباد ہے۔ آپ کی محنت برباد ہو جائے گی، آپ کا وقت برباد ہو جائے گا، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ بس جس طرح سے ہم ایک مہمان کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمارے امام کے ظہور کی دعا کرنے سے پہلے ہم یہ تیاری کریں کہ ہمارا امام ہمارے دروازے پر آئے تو ہم اپنے بہت ضروری اپنی زندگیوں کو بیدار کریں، ہم ہوشیار ہو جائیں، نیند سے جاگ جائیں۔ عالم ہم اس وقت دنیا میں ایسا عالم آیا ہے، ایسا